بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس کو دیکھو کہ ہم نے جنت کو کیسا بنایا ہے اور اس میں کیسی کیسی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جنت میں راحت اور لذت کے ان سامانوں کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے تیار کیا ہے، اور پھر اللہ پاک کے حضور میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ خداوند، آپ کی عزت و عظمت کی قسم، آپ نے جنت کو بے حد حسین بنایا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال سن پائے گا وہ اس میں ضرور پہنچے گا، یعنی اس کا حال سن کر وہ دل و جان سے اس کا طالب بن جائے گا، اور پھر اس میں پہنچنے کے لیے جو اچھے اعمال کرنا چاہے وہ پوری ہمت کے ساتھ وہی اعمال کرے گا، اور جن برے کاموں سے بچنا چاہے ان سے پوری طرح بچے گا، اور اس طرح وہ اس میں پہنچ ہی جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو سختیوں اور مشقتوں سے گھیر دیا، یعنی جنت کے گرد شرعی احکام کی پابندی کی باڑ لگا دی، جو طبیعت اور نفس کے لیے بہت سخت اور مشکل معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ اب پھر سے جاؤ اور پھر اس جنت کو دیکھو۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پھر سے گئے اور جا کر پھر جنت کو دیکھا۔ اس مرتبہ آ کر فرمایا کہ خداوند کریم، قسم ہے آپ کی عزت و جلال کی، اب تو مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی نہ جا سکے گا۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے جو شرعی احکام کی پابندی لگائی ہے وہ نفس اور نفسانی خواہشات رکھنے والے انسانوں کے لیے اتنی مشکل اور دشوار ہے کہ اس کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے مجھے ڈر ہے کہ اب اس جنت کو شاید ہی کوئی حاصل کر سکے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو بنایا تو پھر جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور ہماری بنائی ہوئی دوزخ کو اور اس میں انواع اقسام کے عذاب کے جو سامان پیدا کیے ہیں ان کو دیکھو۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کر اس کو دیکھا اور عرض کیا، خداوند، آپ کے عزت و جلال کی قسم، آپ نے دوزخ کو تو ایسا بنایا ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال سن لے گا وہ کبھی بھی اس میں نہ جائے گا، یعنی ایسے کاموں کے پاس نہیں جائے گا جو انسان کو دوزخ میں پہنچانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو نفسانی لذتوں سے گھیر دیا، یعنی کہ نفسانی خواہشات رکھنے والے وہ اعمال جس میں انسان کی طبیعت اور نفس کے لیے بڑی کشش ہے، جہنم کے گرد اس کی باڑ لگا دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ اب پھر سے جاؤ اور اس دوزخ کو دیکھو۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام پھر سے گئے اور جا کر اس کو دیکھا تو اس کے گرد نفسانی لذتوں کی جو باڑ لگائی گئی تھی اس کو دیکھا اور آ کر عرض کیا، خداوند کریم، آپ کی عزت اور جلال کی قسم، اب تو مجھے ڈر ہے کہ سب انسان اس میں ہی نہ پہنچ جائیں، یعنی کہ نفسانی خواہشات اور لذتوں سے آپ نے جہنم کو گھیر دیا ہے۔ ان میں نفس رکھنے والے انسانوں کے لیے اتنی زبردست کشش ہے کہ ان سے رکنا بہت مشکل ہے، اور اس لیے خطرہ یہ ہے کہ بیچاری ساری اولاد آدم نفسانی لذتوں کی کشش سے ملغوب ہو کر دوزخ ہی میں نہ پہنچ جائیں۔ ناظرین کرام، جہنم کی رسوائی اور عذاب سے پناہ مانگنے کے لیے دعا ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، لہٰذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ تو جسے آگ میں ڈالے تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ ناظرین کرام، 3 بار جہنم سے پناہ مانگنے کی فضیلت یہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص
3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے، جہنم خود کہتی ہے کہ اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے۔ جزاک اللہ خیرہ۔